بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود محمد اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے اور وسیلے سے اللہ پاک نے ہم پر اپنی بے پناہ عنایات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا درود شریف کے ساتھ کوئی دوسرا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آپ کی محنت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ میرے سے میری ذاتی رائے پوچھیں تو میں اس حق میں بالکل بھی نہیں ہوں کہ درود کے ورد کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا وظیفہ پڑھیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ درود شریف میں ایسی کیا کمی ہے جو آپ کو حاجات کی قبولیت کے لیے دیگر وظائف پڑھنے کی ضرورت پیش آئی، اور دوسرا یہ کہ جتنا وقت اور توجہ آپ دیگر وظائف میں لگا رہے ہیں، اگر وہی وقت، توجہ اور دلچسپی درود شریف میں لگائیں تو یہ 1000% بہتر ہے۔ لہٰذا ان دو وجوہات کی بنا پر میں لمبے چوڑے محنت اور پابندی والے وظائف کے پڑھنے کا حامی نہیں ہوں، کیونکہ زندگی کا جو بھی مقصد ہو درود شریف سے پورا ہوتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو درود شریف سے حل ہوگا، تو پھر دوسرے وظائف پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ البتہ ثواب کی نیت سے آپ جو مرضی پڑھ لیں، چاہے سورۃ الکوثر پڑھ لیں، سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، پورا قرآن مجید پڑھ لیں، مسنون دعائیں پڑھ لیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ بہت سے احباب کو وظائف کا شوق بھی ہوتا ہے۔ وہ کسی خاص مقصد کے تحت وظائف تو نہیں پڑھتے، البتہ شوق کی تسکین بھی چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ آسان ترین وظائف کو ترجیح دیا کرے ہمیشہ۔ ایسے وظائف جن کو پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت نہ لینی پڑے اور نہ اس میں کچھ محنت مشقت لگے اور رزلٹ بھی فوراً ملے۔ میں نے اپنی تمام زندگی میں ہمیشہ آسان ترین وظائف کو ترجیح دی ہے کہ مجھے کچھ زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور رزلٹ بھی فوراً مل جایا کرے۔ وہ آسان وظائف کون سے ہیں؟ چند ایک یہاں ذکر کیے دیتا ہوں، آپ آزمائیے گا ضرور اور دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ میں نے یہ وظائف بچپن سے لے کر اب تک ہزاروں کتب کے مطالعے کے دوران اکٹھے کیے ہیں۔ میری عادت ہے کہ جہاں کوئی آسان سا وظیفہ نظر آتا ہے فوراً اپنی ڈائری میں کتاب کے حوالے کے ساتھ لکھ لیتا ہوں۔ چنانچہ میں کوشش کروں گا کہ وقتاً فوقتاً درود شریف کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ ان بیش قیمتی نسخوں کو بھی آپ تک پہنچا دوں، تاکہ آپ ان سے فائدہ اٹھا لیں، اور کسی ایک کو بھی فائدہ پہنچ گیا تو اس کے منہ سے نکلی دعا میرے لیے نجات کا سامان بن جائے گی۔ تو ہو سکے تو ان آسان نسخوں کو کاپی پر لکھ لیں، آپ کے نہ صحیح آپ کی نسلوں کے ضرور کام آئیں گے۔ وہ نسخہ جات درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اگر کسی شخص کو بہت غصہ آتا ہو تو فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم چند مرتبہ دن میں پڑھ لیا کرے، غصہ ختم ہو جائے گا۔ مثلاً جب آپ کو غصہ آئے نا، آپ چند مرتبہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی پوری تسبیح صرف چند مرتبہ دل میں پڑھ لے، غصہ فوراً ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر شیطان دل میں گناہ کی بات یا گناہ کا کام کرنے کا وسوسہ ڈالے تو فوراً چند مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا کریں، گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ پڑھ کر دیکھیے، فوری رزلٹ ملے گا، گارنٹی شدہ بات ہے۔ اور دوسرا نسخہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ یا پاؤں اچانک سے سن ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں فوراً چند مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں، فوراً سن اتر جائے گی پاؤں کی یا ہاتھ کی۔ اور اسی طرح اگر کسی کے کان بجنے لگے، یعنی کان میں بعض اوقات نہ شائیں شائیں کی آواز یا بیپ کی آواز آنے لگ جاتی ہے، اسے کہتے ہیں کان بجنا،
تب بھی چند مرتبہ درود پڑھ لیا کرے، کوئی سا بھی، کان بجنا بند ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اگر آنکھ پھڑکنے لگے تو فوراً درود پڑھنا شروع کر دے، کوئی سا بھی، آنکھ پھڑکنا بند ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں نا بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، کچھ غلط ہوگا، یہ سب جو ہے عقیدے کے خلاف باتیں ہیں، ان پر توجہ نہ دے، بلکہ درود پڑھ لیں، فوراً آنکھ پھڑکنا بند ہو جائے گی۔ یہ بھی نہایت آسان سا نسخہ ہے، کوئی محنت مشقت نہیں کرنی پڑے گی، کسی سے اجازت لینی نہیں پڑتی، اور روز روز بھی نہیں پڑھنا پڑتا، بس ضرورت کے تحت صرف ایک مرتبہ آزمانا ہے اور فوری رزلٹ مل جائے گا۔ تیسرا یہ کہ رات کو سوتے وقت بستر پر لیٹ کر 3 مرتبہ یہ کلمات کہہ لے: سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین۔ ساری رات سانپ بچھو کے کاٹنے سے محفوظ رہیں گے۔ اب برسات شروع ہو جائے گی، یہ چیزیں زمین سے باہر نکلتی ہیں برسات میں، لہٰذا اگر آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ زمین پر سو رہے ہیں اور کوئی چیز نہ کاٹ لے، تو سونے سے پہلے صرف 3 مرتبہ یہ پڑھ کر گھر کے دروازے کھول کر اور گھوڑے بیچ کر بے فکر ہو کر سو جائے، ساری رات حفاظت میں رہیں گے۔ اس وظیفے یا نسخے پر بھی کوئی محنت نہیں لگتی، نہ اجازت لینی پڑتی، اور آپ کو اس کا رزلٹ بھی مل جائے گا فوراً۔ چوتھا یہ کہ اگر آپ سارا دن گناہ سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کے فوراً بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لے، ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ خدا کی قسم سارا دن گناہ سے محفوظ رہیں گے۔ جہاں گناہ کرنے کا خیال دل میں آئے گا، فوراً یہ وظیفہ یاد آ جاتا ہے کہ 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی ہے، لہٰذا گناہ نہیں کرنا، اور یوں انسان اس دن گناہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بڑا آسان نسخہ ہے، میرا آزمودہ بھی ہے۔ اور پانچواں یہ کہ آج کل گھروں میں لڑائی جھگڑا بہت ہوتا ہے، تو جب کبھی گھر میں لڑائی جھگڑا شروع ہونا، خواہ وہ کسی کا بھی ہو، تو فوراً کوئی سا بھی درود اونچی آواز میں یا درمیانی آواز میں پڑھنا شروع کر دیں۔ ابھی آپ چند مرتبہ ہی پڑھیں گے کہ لڑائی جھگڑا رک جائے گا اور سکون ہو جائے گا۔ یہ بھی لازمی آزما کر دیکھیے گا، یہ نسخہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بتلایا ہوا ہے۔ اور چھٹا یہ کہ اگر آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ خراب نہ نکلے یا اس میں کسی قسم کا مجھے کوئی نقصان نہ ہو، تو خریداری کے دوران صرف 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ دل میں یہ ایک لفظ پڑھ لے: لا خلابتا، لا خلابتا، بس یہ ایک لفظ 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ لے، اور پھر آنکھیں بند کر کے بے فکر ہو کر چیز خرید لے، نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ ابھی بقرہ عید کی چاند رات پر قربانی کا جانور میں خریدنے گیا تو خریدتے وقت یہ کلمہ پڑھا تھا: خدا کی قسم جس شخص نے جانور اور جانور کی خوبصورتی دیکھ کر پیسے پوچھے تو سب نے حیرانگی سے یہی کہا کہ آپ کو تو فری میں ملا ہے، اتنا سستا اور خوبصورت جانور۔ اور جب کسائی نے گوشت بنایا تو گوشت کی تعریف کی اس نے بھی۔ یہ سب کمال اوپر ذکر کردہ اس کلمے کا ہے جس کو خریداری کے وقت چند مرتبہ دل میں پڑھ لیا تھا: لا خلابتا۔ اسی طرح کئی سو وظائف ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا۔ لمبے چوڑے وظیفوں کے چکروں سے باہر نکلے۔ آج کل کس کے پاس وقت ہے؟ زندگی بھاگم بھاگ ہے، ابھی سے نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اپنی جان کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ دین اسلام نرمی پیدا کرنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اپنی جان پر نرمی اختیار کریں، اور یہ چھوٹے چھوٹے آسان ترین وظائف جو ہیں استعمال میں لائے، فوری رزلٹ بھی ملے گا اور یقین کامل بھی بڑھتا ہے۔ امید ہے آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ خلاصہ بھی بتاتا چلوں، خلاصہ یہ ہے کہ ساری توجہ درود شریف پر ڈالے رکھیں، اور اگر وظائف پڑھنے بھی ہیں نا تو آسان ترین چھوٹے چھوٹے نسخے اپنی زندگی میں لائیں۔ ہر مسئلے کے حل کا آسان ترین وظیفہ میں آپ کو ساتھ ساتھ سناتا رہوں گا۔
آپ عمل کرتے جانا اور کاپی پہ لکھتے جانا تاکہ آنے والی نسلوں کے بھی کام آئے۔ بس صبر سے کام لینا ہے، آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ اب کچھ لوگ واٹس ایپ کرنا شروع ہو جائیں گے کہ یوٹیوب پر ہمیں بعد میں بتائیے گا، یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کے مطابق کوئی آسان سا وظیفہ یا نسخہ ہمیں ابھی بتا دیں۔ تو جلد بازی سے گریز کرے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ہر چیز آپ کو یوٹیوب پر ملے گی۔ موبائل نمبر یا واٹس ایپ پر کال کرنے سے گریز کرے، صرف ٹیکسٹ میسیج یا مختصر وائس نوٹ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 11 بجے سے شام 6 بجے کے درمیان کیا کریں اور صبر سے انتظار کیا کریں میسیج کرنے کے بعد۔ دیر سے صحیح رپلائی ضرور ملے گا، میں کسی کو اگنور نہیں کرتا۔ تو ان باتوں پہ عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کرنے والا بنائے۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ السلام علیکم۔